بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 اور پہلے پارے کا بھی رکوع نمبر 13 آج ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اور عربی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ تم کہو انظرنا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں، ولا المشرکین، کتاب میں سے، اور نہ مشرکین، یہ نہیں چاہتے، نہ کافر نہ مشرک، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل کیجئے تم پر، من خیر من ربکم، کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، مالک ہے فضل عظیم کا، ما ننسخ، اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، یا ہم بھلا دیتے ہیں، او ننسیہا نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، خیر بہتر، منہا او مثلیہا، اس کی طرح یا اس کی مثال یا اس سے بہتر۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بلا شبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قادر و خوب جاننے والا ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی اللہ کے پاس، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی ولی دوست، نہ ہی نصیر، نصر مددگار، انصار وہ بھی مددگار تھے، تو انصار نصیر مددگار سے نکلا ہے۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، رسولکم، کما کا مطلب جیسا، سئل موسیٰ من قبل، سوال کیے گئے تھے موسیٰ اس سے پہلے، یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس طرح سوال کرو رسول اللہ سے، جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے میں لے کفر کو ایمان کے عوض، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، یعنی کہ جو کوئی بدلے میں کفر کو لے ایمان کو بیچ لے تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، بہت سے اہل کتاب میں سے کاش چاہتے ہیں، بہت سے اہل کتاب میں سے کاش کہ وہ پھیر دیں یا بنا دیں تمہیں بات تمہارے، یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ایمان کے کافر حسد کرتے ہوئے، حسدا من عندی، اپنے دلوں سے، اس کے عندی، اس کے انفسہم، بعد کے، واضح ہو گیا، من بعد ما تبین لہم الحق، واضح ہو گیا ان کے لیے حق، سو تم فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، بامرہ، حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر تجدوہ، من خیر تجدوہ عند اللہ، اپنے نفسوں کے آگے بھیجو گے جو تم کوئی بھلائی تو تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، جبکہ جب تم اپنے آخرت کے لیے اعمال بھیجو گے تو جب تم قیامت میں جاؤ گے تو اللہ کے پاس پاؤ گے ان چیزوں کو جو تم بھیجا کرتے تھے، چاہے برے اعمال چاہے نیک اعمال۔
ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ ہوں گے جو یہودی یا عیسائی۔ تو کہتے تھے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہودی اور عیسائی کہتے تلک امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دیجئے ان کو تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم ہو سچے۔ اگر تم جو کہتے ہو کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے تو لے آؤ دلیل اللہ کی اگر تمہارے پاس، اگر تم سچے ہو تو۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکی کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، عِنْدَ رَبِّ، اپنے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا اس کو، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہو گیا۔ اب خوف اور غمگین اس کو سمجھے، خوف اور غمگین یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ خوف ہمیشہ مستقبل کے خدشے کو کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حمل ہونے والا ہو تو وہ خوف ہوتا ہے۔ پھر کس چیز کا خوف انسان کو ہوتا ہے کہ آگے میرے اعمال کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ خوف کہلاتا ہے۔ اور غمگین، حزن، غم یہ نکلا ہے ماضی کی چیزوں پر، انسان غمگین رہتا ہے، اس کا کوئی واقعہ ہو جاتے ہیں تو وہ غمگین رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کو کیا ہوگا کہ نہ وہ خوف ہوگا اس کو، نہ وہ غمگین ہوگا، نہ اس سے خوف ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نہ وہ اپنے پیچھوں کے اعمالوں سے غمگین ہوگا، کیونکہ وہ نیک اعمال کر کے آیا ہوگا اور اسے اللہ سے قوی امید ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو یہ رکوع تھا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 اور پہلے پارے کا بھی رکوع نمبر 13۔ تو آج ہم نے اس کو پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 اور ساتھ ہی پہلے پارے کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔